اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز حاضرین، آج کا جو دن ہے 17 رمضان المبارک کا دن اسلامی تاریخ کا بڑا ہی اہم دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ یوم الفرقان، فیصلے والا دن، چھانٹ دینے والا دن، یوم الفرقان۔ اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم غزوہ بدر اسی دن 17 رمضان مبارک کو ہوا۔ یہ موقع تقریر وغیرہ کے نہیں ہوتے، لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں اس سلسلے کی بیان کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے 17 رمضان مبارک کو یہ جو غزوہ ہوا ہے، غزوہ بدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی، تم لوگوں میں جو بدر کے شرکا ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب سے افضل ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل نے فرمایا جن فرشتوں نے بدر میں شرکت کی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں۔ بدر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے صرف چند چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ لیجیے کہ اللہ نے آسمان سے ارشاد فرمایا کہ بدر کے جتنے شریک تھے سب کے سب جنتی، ان کے کسی عمل پر اب کوئی گرفت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بدر کے شرکا کی جو فضیلت بیان فرمائی، احادیث میں اگر آپ پڑھیں، حضرت حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر ایک بہت بڑی غلطی ان سے ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کا معاملہ گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ بدر کے شرکا میں سے ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ بدر کیا ہے؟ بدر ایک لمبی تاریخ کے بعد کا واقعہ ہے۔ 13 سال اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جب مکہ میں تھے تو ہر طریقے سے ان کو مشرکین مکہ نے ستایا، پریشان کیا۔ اس کے بعد ہجرت پر مجبور ہوئے، حبشہ 2 ہجرت کی اور ایک ہجرت مدینہ کے لیے بھی اللہ کے نبی جب نکلے تو باقاعدہ تلواریں لے کر آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو بدن کے کپڑوں پر ہجرت کر کے پہنچے تھے، کچھ نہیں تھا کسی کے پاس، گھر بار کاروبار سب چھوڑ کر کے گئے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی مشرکین مکہ نے آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا۔ ان لوگوں کا وہ سب مال و اسباب جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے لوٹ دیا اور یہاں بار بار لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چوکنا قیادت تھی آپ کی۔ آپ کو علم ہوا کہ مکہ سے ایک قافلہ بہت بڑا مال لے کر کے مشرکین مکہ کے سارے مال اور مسلمانوں کا بھی مال اس میں وہ لے کر کے ملک شام جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ مقابلہ آرائی کے دور میں جی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں، وسائل نہیں تھے لیکن اس کے باوجود مقابلہ آرائی کی اور ہمیشہ فتح یاب رہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے وسائل کی کمی، ہم اپنے شکوے تو یاد رکھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی سیرت نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اختیار کی، اگر ان کی معیشت توڑ دی جائے، ان کی معاشی اعتبار سے کمر توڑ دی جائے تو یہ لوگ دوبارہ سر نہیں اٹھائیں گے، بہت دنوں تک کے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں دشمن سے نہیں لڑ سکتے تو معاشی اعتبار سے اس کو کمزور کرنا، اس کی معیشت میں ضرب لگانا تاکہ وہ آپ کے خلاف اقدام کرنے کے لیے جو مال استعمال کرتا ہے وہ مال اس کے پاس بند ہو تو معیشت کمزور ہو تو آپ کے خلاف وہ کمزور ہو۔ اللہ کے نبی اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، آپ نے صحابہ اکرام کو بھیجا اس قافلے کی خبر لانے کے لیے۔ یہ قافلہ ابو سفیان سرداران مکہ میں سے، بلکہ غزوہ بدر کے بعد یہ پورے مکہ کے سردار ہو گئے تھے، تو ان کو بھی خبر لگ گئی کہ مسلمان قافلہ روکنے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ نکل چکے ہیں۔ اب اس ابو سفیان ایک انتہائی صحیح آدمی، اللہ کے نبی کا جو مقابلہ تھا بہت صحیح لوگوں سے تھا، تو انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ روکنے کے لیے نکلے، ایک مقام پر ابو سفیان نے قافلے کو روکا اور ادھر خبر بھیجتی مکہ کہ لوگوں تمہارا قافلہ
روکنے کے لیے اللہ کے نبی اور صحابہ نکل رہے ہیں. مکہ میں جنگ کا اعلان ہوا. ہر شخص اس مال کی حفاظت کے لیے تیار ہو کر کے ایک لشکر جرار لے کر کے مکہ کے لوگ نکلے. ابو سفیان اپنے قافلے کو ایک جگہ روک کر کے آگے کی خبر لینے کے لیے جب گئے تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگوں سے پوچھا یہاں کچھ ہوا ہے؟ تو بولے کہا 2 لوگ تھے یہاں پر جنہوں نے اپنے اونٹ کو یہاں بٹھایا اور ابھی لے کر کے گئے. ابو سفیان گھوڑے سے اترے, ہاتھ میں لکڑی تھی, اونٹ کی مینگنی توڑی اور اس کے بعد جھٹکے سے کھڑے ہو گئے اور کہا چلو یہ مدینہ کے اونٹ ہے. اس لیے یہ دھیانت تھی. اونٹ کی مینگنی دیکھ کر سوار کا پتہ بتا دیتے تھے وہ لوگ. ابو سفیان نے کہا یہ مینگنی ہے اونٹ کی, اس میں کھجور کی گٹھلی ہے اور مدینہ کے لوگ کھجور کی گٹھلی کھود کر کے اونٹ کو کھلاتے ہیں, اس لیے یہ اونٹ مدینہ کے تھے تو اس کے اوپر جو سوار ہے وہ بھی مدینہ کے. فوراً وہاں سے ایک نئے رخ پر قافلے کو ابو سفیان لے کر نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ قافلے کو روکنے کا تھا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے تمہارا ارادہ قافلے کا تھا لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ تمہارا مقابلہ لشکر سے ہو. تو آپ اتنے تیاری سے نہیں نکلے تھے. آپ کے ساتھ کل 313 لوگ تھے, 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ, 80 اونٹ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعداد تھی مہاجرین کی جو تعداد تھی 80 تھی, بقیہ سب کے سب انصار تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نکلے, ادھر قافلہ بچ کر کے نکلا. ادھر باقاعدہ جب میٹنگیں ہوئے تو ابلیس شیخ نجدی کی شکل میں اس میٹنگ میں شریک ہوا مکہ کے لوگوں کے درمیان اور پورا معاملہ سب طے کروایا اور ان کے ساتھ ابلیس بھی لشکر کے ساتھ نکلا. اب جب یہ لوگ لشکر لے کر کے نکلے اور بدر کے مقام پر پہنچے, وہاں خبر آئی ابو سفیان نے کہا کہ قافلہ بحفاظت نکل چکا ہے, آپ لوگ لوٹ جائیں گے. ابو جہل نے کہا نہیں, ہم 3 روز یہاں رہیں گے, ہمارے لیے لونڈیاں گیت گائیں گی, ہم شراب پیئیں گے تاکہ ہماری تھاک پورے جزیرۃ العرب پر بیٹھ جائے. اور اس نے لوٹنے سے انکار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر لگی اور آپ کے سامنے جب معاملہ یہ ہوا کہ اب لشکر ہے, اب اگر آپ لوٹ جاتے تو ظاہر سے بات ہے مسلمانوں کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کی طرف بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ دونوں کے لشکر میدان بدر کی طرف بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا, اور آپ مدینہ جب گئے تو آپ نے مدینہ کے لوگوں سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ کے باہر اگر کہیں کوئی معاملہ رہے گا تو ہم لڑیں گے, اور مدینہ کے اندر رہے گا تو انصار ساتھ میں لڑیں گے. یہ معاہدہ تھا بالکل ابتدا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیٹھا کر کے سوال کیا 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 جائے, کیونکہ جنگ بالکل سامنے تھی. ابو بکر, عمر اور دیگر صحابہ کرام نے بڑی بڑی باتیں کہ اللہ کے نبی آگے بڑھ گیا, ہم مسکراتے میدانوں کو قربانی دیں گے, اللہ کے نبی آپ کو جو فیصلہ کیجیے. لیکن اللہ کے نبی پھر سوال کر رہے ہیں. انصار بڑے ذہین تھے, سمجھ گئے, ساتھ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے آپ کا روح مبارک ہماری طرف ہے, اے اللہ کے رسول آپ فیصلہ کیجئے, ہم جنگ کے بیٹے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے وہ جوہر کلام کو دکھائی دے میں جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے میں. اے اللہ کے نبی ہم مسکراتے ہوئے اپنی جانیں قربان کریں گے. آپ بدر کی بات کہتے ہیں, بر کے غمات تک اگر آپ ہم کو لے کر جائیں تو ہم جائیں گے, ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں, اگر آپ حکم دے میں چھلانگ لگانے کا, ہم میں کوئی شخص پیچھے نہیں رہے گا. اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے انصار, اور وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے چلے تو ان کی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ سامنے شہر ہے, فتح کی خوشخبری اللہ سناتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, تم اور تمہارا رب جا کر لڑے, جب جیت ہو جائے گی ہم کو بتا دینا. کہا ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑے. اے اللہ کے نبی ہم آپ کے اوپر مسکراتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا. پھر یہ پورے مشورے کے بعد جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی نے آگرہ کے کہا کہ آپ نے کس بنیاد پر یہاں پڑاؤ ڈالا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہتر جگہ دیکھ کر کے. کہا اللہ کے نبی دشمن کے بالکل قریب چلیے, بالکل قریب,
اور وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈالتے ہیں اور جتنے چشمے ہیں پانی کے سب بند کر دیتے ہیں. آخری چشمے پر ہمارا قبضہ رہے گا اور دشمن پانی سے محروم رہے گا, وہ کمزور رہے گا, اس کے جانوروں کو پانی نہیں ملے گا. اللہ کے نبی کو یہ رائے پسند آئی. ہمیشہ رائے مشورے کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا. مشرکین مکہ اس طرف سے آئے اور ان لوگوں نے نیچے کی طرف پڑاؤ ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لگا دیا کہ سب طرف کی خبر لو. 2 غلاموں کو مشرکین مکہ کے پکڑ کر لائے صحابہ کرام, حضرت علی اور حضرت سعد. جب لے کر آئے تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے. ان سے پوچھتے تمہارا تعلق لشکر سے ہے قافلے سے ہے؟ جب وہ کہتے لشکر سے تو مارتے, قافلے سے کہتے تو چھوڑ دیتے. جب ان سے پوچھتے کتنی تعداد ہے تو وہ کہتے کچھ نہیں معلوم تو مارتے. اللہ کے نبی نے کہا رکو, جب وہ سچ کہتے ہیں تو تم مارتے اور جب جھوٹ کہتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو. یہ دیکھیے اللہ کے نبی کی ذہانت. یہ غزوہ بدر ہے, بڑا عظیم مارکا, اسلامی نہیں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم مارکا ہے غزوہ بدر. اس کی مثال نہیں ہے, اسی لیے میں بہت مختصر کہوں گا لیکن اس عنوان کو چنا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت. کسی کے دماغ سے راز نکالنا دنیا کا سب سے مشکل فن ہے. سخت جان آدمی جو ہوتا ہے جان دے دیتا ہے لیکن راز نہیں دیتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ 1400 سال بعد آج انسان تحقیق کر کے یہاں پہنچا ہے. کوئسچن ایسا ہونا چاہیے, سوال کہ آدمی کو لگے کہ اس کا تعلق راز سے ہے ہی نہیں. یہ سب سے بڑی ذہانت ہے. ابھی آج کہتے ہیں لوگ, سنیے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں کو بلا کر بٹھایا. کہا تعداد کتنی ہے لشکر کی؟ کہا ہم کو نہیں معلوم, کیونکہ راز تھا, نہیں بتانا تھا. اللہ کے نبی نے کہا چھوڑو, یہ بتاؤ روزانہ اونٹ کتنے کٹتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کسی دن 9 کسی دن 10. اللہ کے نبی نے کہا 1 اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. مطلب ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے, چھوڑ دے. اللہ کے نبی کی ذہانت تھی. مشرکین مکہ نے بھی لشکر کی خبر گیری کی, کچھ لوگوں کو بھیجا. روایتوں میں ملتا ہے کہ مشرکین مکہ نے جن لوگوں کو بھیجا تو اس میں ایک شخص جب لوٹا تو وہ کہتا ہے لوگوں میں نے دیکھا ان کی تعداد صرف اتنی ہے 313. ان کے پیچھے کوئی کمک نہیں ہے, دور دور تک کے کوئی اور چیز نہیں ہے, لیکن ان کے سروں پر موت ہے. اس میں جو کوئی شخص نہیں مرے گا جب تک کہ ہمارے کسی آدمی کو نہ مار لے. بہت سوچ کر فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہوئی. بہت بڑی قربانی ہے غزوہ بدر میں جن لوگوں نے دی ہے. میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں ہجرت سے پہلے کے واقعات بتاتا کہ کیسی قربانیاں دے کر کے یہ مدینہ پہنچے تھے. اور اس کے بعد پھر آخری مرحلہ جو قربانی کا تھا, جب اللہ نے کہا آج سے ان کے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں, وہ کیسی تھی صرف وہ بات بتانے کے لیے. اللہ کے یہ مشرکین مکہ, اللہ کی مدد کس طرح آئی. مشرکین مکہ کے لشکر میں عتبہ نے یہ کوشش کی کہ ٹکراؤ نہ ہو. ابو جہل نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا عتبہ کی. میں اختصار کر رہا ہوں. اس کے بعد جب یہ ہوا تو مشرکین مکہ جو ہے, ابو جہل کہتا ہے لوگوں جنگ میں مارنا مت, سب کو گرفتار کر لینا, مارنا مت, ان کو مکہ لے جا کر سزا دیں گے ہم ان کو. اور اللہ کے نبی کے صحابہ کو اتنی سی تعداد دکھتی تھی. اللہ نے دل میں سکون ڈالا, یہ مدد تھی. میدان جنگ میں ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ رہی تھی, اتنا سکون تھا صحابہ میں. ایک دن پہلے جو مدد آئی اللہ کی طرف سے وہ یہ کہ اللہ کے نبی جس جگہ تھے اور صحابہ, وہ ریتیلا اور بلندی کا علاقہ تھا, اور مشرکین مکہ جہاں تھے وہ نیچے کی طرف کا مٹی کا علاقہ تھا. اللہ نے موسلا دھار بارش برسائی. جب موسلا دھار بارش ہوئی تو ریت جم گئی, آرام سے لوگوں نے غسل کر لیا, پیر جمنے لگے. لیکن مشرکین مکہ کا علاقہ پورا دلدلی ہو گیا, چلنا مشکل ہو گیا. یہ موسم کی مدد تھی. اللہ رب العالمین نے سکینت نازل کی, سکون قلب, ان لوگوں کے دل میں گھبراہٹ. دیکھیے جذبہ جو ہوتا ہے جنگ لڑنے کا وہ سب سے اہم ہوتا ہے. حوصلہ ایک مرتبہ ٹوٹ جائے, ڈر ایک مرتبہ بیٹھ جائے, آدمی مقابلہ نہیں کر پاتا. آدمی ایک مرتبہ کاروبار میں فیل ہو جائے, جنگ میں ہار جائے, کوئی بات نہیں, دوبارہ لڑے گا, تیسری بار لڑے گا, جیتے گا. لیکن اگر حوصلہ ہار گیا بات ختم ہو جاتی ہے.
मुशरिकीन मक्का के हौसले कमजोर हो गए। ये दूसरी मदद थी जो अल्लाह की तरफ से आई। जब मैदान कारजार गर्म हुआ तीसरे रोज, मैं उसी के लिए सिर्फ ये क्या है गज़वे बद्र, बद्र का वाक़ा क्या है कि अल्लाह ने कहा सब जन्नती जितने बद्र के शुरका है इनके किसी अमल पर कोई गिरफ्त नहीं। इस्लामी नहीं इंसानी तारीख में ऐसा मार्का नहीं देखा इस जमीन के पेट पर। आज हमारे यहाँ लोग दूसरी जंगों के बारे में बयान करते हैं, हमने पढ़ा ही नहीं कभी बद्र के बारे में। जमीन कांप गई हो गई, आसमान थर्रा गया होगा यह मंजर देखकर। मैं हल्का सा नक्शा बद्र का एक हल्का सा मंजरनामा पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का सा। यह मंजरनामा है कि मैदान बद्र में एक तरफ मुशरिकीन मक्का खड़े हैं, एक तरफ अल्लाह के नबी। ये सिर्फ दो लश्कर नहीं थे, क्या था ये वो लोग खड़े थे जो आखिरी कुर्बानी भी देने के लिए आ गए थे। ऐसी कुर्बानी, मैदान जंग में आदमी शहीद होता है, सूरमा मुस्कुराते हुए जान देते हैं, लेकिन जो काम बद्र में सहाबा ने किया उसके तसव्वुर से सूरमाओं के पित्ते पानी हो जाते हैं। क्या था, क्या मंजरनामा क्या है ये देखिए। मैदान जंग है, कैसे खड़ी है ये फौजी। इस तरफ खड़े है हज़रत हुज़ैफा, सामने खड़ा है आपका बाप उतबा, सामने खड़ा है आपका चचा शैबा, सामने खड़ा है आपका भाई वलीद, इस तरफ खड़े अबू बकर सिद्दीक, सामने खड़ा है आपका बेटा अब्दुल रहमान, इस तरफ खड़े अबू उबैदा बिन जर्राह, सामने खड़ा है आपका बाप, इस तरफ खड़े हजरत उमर, सामने खड़ा है आपका मामू, इस तरफ खड़े हजरत अली, सामने खड़ा है आपका भाई अकील, इस तरफ खड़े हैं हमजा, सामने खड़ा है आपका भाई अब्बास, इस तरफ खड़े हैं मुसअब इब्न उमैर, सामने खड़ा है आपका भाई उज़ैर इब्न हुमैर, इस तरफ खड़े हैं अल्लाह के नबी, सामने खड़ा है आपका दामाद आस। कितने रिश्ते, मैं चंद रिश्ते सिर्फ गिनाया हूं, अपने खून के मुकाबिल खड़े हुए थे। यह बद्र तसव्वुर से कांप जाता है कि बेटे के सामने बाप को तलवार चलाना है, बाप के सामने बेटे को। और सिर्फ यह हुआ नहीं, अबू उबैदा ने अपने बाप को 2 मरतबा कहा हट जाइए, तीसरी मरतबा फिर तलवार नहीं रुकी। हजरत उमर अपने बाप हुसैन आज इब्न हुसैन मामू को उसे कत्ल किया। हजरत मुसअब इब्न उमैर अपने भाई के बारे में कहते हैं, उज़ैर इब्न हुमैर के बारे में, उमैर के इनको कस के गिरफ्तार करो, इनकी माँ बहुत दूध देने वाली ऊँटनी देगी जंग के बाद। वो कहते हैं तुम मेरे भाई हो, कहा नहीं ये ईमान वाले मेरे भाई हैं। ये अबू बकर सिद्दीक का बेटा कहता है अब्बा आप तलवार की ज़द में आ गए थे, बात तो इसलिए छोड़ दिया, अल्लाह अपनी बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमा सिद्दीक पर, आपने इरशाद फरमाया अगर तू मेरी तलवार की ज़द में आता तो अल्लाह की कसम अबू बकर के हाथों में चम्मिश नहीं होती तलवार चलाते वक्त, उसी कुव्वत और तवानाई के साथ चलाता। यह है बद्र, अपने खून के मुकाबिल सहाबा किराम खड़े हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की फरमाबरदारी की, और तारीख ने देखा कि उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी। सिर्फ इतना नहीं, ये मौका नहीं होता है तकरीर का, बस सिर्फ इशारे कर रहा हूं। बद्र क्या है, एक साहबी हजरत माऊस 2 बच्चे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये कहते हैं कि मैदान जंग में मेरे आजू बाजू में देखा तो 2 बच्चे, कहा ऐ चचा अबू जहल कहाँ है? कहा अबू जहल, मैंने जब नजर दौड़ाई मैंने कहा क्यों? कहा मैं हमने सुना है कि अल्लाह के रसूल को परेशान बहुत किया करता था, मक्का में बहुत तकलीफ देता था अल्लाह के नबी को। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि मैंने जब उसे देखा तो वह तलवारों और तीरों की बाढ़ जंगल में था, समझ हर तरफ नौजवान ने मुशरिकीन मक्का उसको घेरे हुए थे हिफाजत के लिए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला ने कहा देखो बच्चों वो है। जब बच्चों ने देखा उस तरफ बढ़े, और जब बढ़े तो अबू जहल पर जाकर के हमला किया। हजरत माज और माऊस 2 बच्चे थे, वो कहते हैं हजरत माज कि मैंने जब हमला किया तो इसके अलावा कोई तशबीह नहीं दे सकता, जैसे मिसल में जो होता है कूटने वाला, उसमें गुटली होती है और जब उसको मारा जाए और किनारे का हिस्सा लगे तो कैसे उड़ती है, वैसे उसकी टांग कट के उड़ी।
یہ منظر جب ابو جہل کے لڑکے اکرما نے دیکھا، حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ بعد میں ایمان لے آئے تھے، تو یہ لوگ جب ایمان لے آئے، ہمارے ہاں صحابہ کو لوگ برا بلا کہتے ہیں، استغفر اللہ، خاندانی معاملہ بتاتے ہیں، رافضیت کے چبائے ہوئے نوالے اگلنے والے بے ضمیر اخوانی صحابہ کرام کو اور دیگر لوگ برا بلا کہتے ہیں۔ یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل لڑکے تھے، ایمان ان لوگوں کے دل کا کیسا تھا؟ خاندانی وہ نہیں تھا۔ سب سے پہلا جانثار دستہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے۔ اٹھائیے جا کے تاریخ، ابو لہب جس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، اس کا ایک لڑکا ایک بیٹی اسلام قبول کی، اور یہ صورت پڑھتے تھے، یہ ایمان تھا ان کا، یہ عقیدہ اور منہج تھا ان کا صحابہ کرام پر۔ خیر وہ ایک عنوان نہیں ہے میرا کہ جو صحابہ پر جو لکیر کرے سمجھ لیجئے وہ رافضیت کا غلام ہے، رافضیوں کا چھپا ہوا رافضی ہے، کسی بھی چیز کے بغیر۔ بہت وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کی دلیلیں ہیں۔ خیر یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر ان کے اوپر تلوار چڑھائی، صحابی پر۔ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تو تلوار جب لگی تو وہ بھی صحیح نہیں لگی، ہاتھ پورا کٹ گیا، صرف چمڑی لگی تھی۔ حضرت معاذ اس کے بعد جنگ میں لگ گئے، تلوار جب چلاتے تو وہ ایک ہاتھ جو جھول رہا تھا لٹک کر کے، جب تلوار کے نیچے کا کاوا لیتے تو عموماً وہ ہاتھ جو جھول رہا تھا صرف وہ چمڑی سے وہ آ کر ٹکراتا تلوار سے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے راستے میں تلوار چلانے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھا اور پیر رکھا اس کے اوپر اور جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہاتھ جو اللہ کے راستے میں لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا اسے بھی اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ وہ خون کی بات نہیں، وہ ہاتھ بھی۔ یہ ہے بدر کے جو شرکا تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی فتح دی، فرشتوں کو نازل فرمایا، پہلے 1000 پھر 2000 پھر 3000 پھر 5000۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ شیخ نجدی کی شکل میں تھا، بھاگنے لگا، اس کو پکڑے تو کہا تم کو نہیں معلوم اللہ کتنا غضبناک ہے؟ سینے پر بکا مارا اور کہتا ہے اب جا کر میں سمندر میں پناہ لوں گا، راہ فرار اختیار کی۔ حضرت عباس کو گرفتار کیا گیا، اللہ کے نبی کے چچا تھے، یہ زبردستی لائے گئے تھے۔ جب گرفتار کیا گیا تو انصاری کہتے ہیں میں نے پکڑا، وہ کہتے ہیں نہیں، مجھ کو تو ایک بغیر سر والے بغیر بال والے انتہائی خوبصورت گورے چٹے شخص نے جو چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا اس نے گرفتار کیا، وقت دکھائی نہیں دیتا۔ یہ حضرت اکرمہ کا بیان ہے کہ اچانک تلوار آدمی کے گردن کٹ کے گرتی تھی اور سب کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کے پیچھا کر رہا تھا، طلاق کی آواز آئی، میں نے جب دیکھا تو ایک کوڑے کا نشان اس کی پیشانی سے لے کے ناف تک کے تھا اور وہ گر کر ہلاک ہو چکا تھا۔ فرشتوں کے اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ غزوہ بدر کا ایک پہلو یہ بھی ہے، آج کا دن ہے غزوہ بدر، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی دل مسکراتے ہوئے اپنی خاندان کے خلاف کھڑے ہو کر کے تلواریں چلائی تھی صحابہ نے، اسی دن اللہ کے دین کے لیے سب قربان کرنے نکلے تھے۔ اللہ کے نبی کی زبان اقدس کے وہ جملے یاد کیجئے، یہ منظر یاد آ جاتا ہے، اے اللہ یہ ہے میری کل کائنات، اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کے کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، صرف میں کہتا ہوں ہمیشہ پوری تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ایک بار اسلام داؤ پر لگا۔ یہ ہمارے یہاں جو جھوٹا رافضی اور قذاب کہتے ہیں کہ کربلا صرف ایک بار داؤ پر لگا اور وہ ہے میدان بدر، اور یہ جھوٹا رافضی نہیں، صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے جملے ہیں کہ اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، کوئی تیرا نام لینے والا۔ 70 مشرکین مکہ گرفتار ہوئے۔ اللہ کے نبی کے سچے نبی ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل بدر میں موجود ہے۔
آپ نے ایک دن پہلے کہا ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ کا لاشا یہاں ملے گا، شیبہ یہاں قتل ہوگا، ولید کا انجام یہاں ہوگا، زماں یہاں پر ختم کیا جائے گا، امیہ یہاں مارا جائے گا، جس کے بارے میں ابو البختری کا یہاں پر انجام ہوگا، جس کے بارے میں جو کہا، جو جگہ بتائی، صحابہ کہتے ہیں ہر کسی کی لاش ایکزیکٹ اسی مقام پر ملی۔ اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں کہا 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے، 70 گرفتار، 14 صحابہ اکرام غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کے لیے مشورہ کرنے بیٹھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، فدیہ لے کر چھوڑ دیجیے، اگر ہدایت دے گا تو یہ اسلام کو قوت دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا رشتہ دار مجھ کو دیجیے، ابو بکر کا رشتہ دار اس کو دیجیے، علی کا رشتہ دار اس کو، ہم اپنے ہاتھوں سے ان مشرکین مکہ رشتہ داروں کو ماریں گے تاکہ دنیا دیکھ لے ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2-3 روایتیں ہیں، حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کا نام لے کر کے تمہاری مثال ان کی طرح ہے، نرمی کا معاملہ۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ تمہاری مثال حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ پھر آپ نے وہ مشرکین مکہ، آج ہمارے یہاں تعلیم لوگ کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے تھے ان کی رہائی کا معاوضہ یہ طے کیا 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ غزوہ بدر سب کچھ قربان کیا تھا صحابہ اکرام نے، اللہ رب العالمین نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے، اللہ کی مدد آئی۔ اس میں یہ سبق ہے کہ جب قربانی کا آخری مرحلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ موسموں سے بھی مدد کروائے گا، جذبوں سے بھی مدد فرمائے گا، فرشتے قطار اندر قطار اتریں گے۔ اللہ شاعر نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ اصل یہ ہے بدر والا جذبہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ انفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، وقت جو بھی کافی ہو چکا ہے، ہماری نسلوں کو بتانا چاہیے کہ یہ اسلام جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں کن قربانیوں سے اور صحابہ اکرام نے کون سی قربانیاں دی جس کے ذریعے پہنچا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اسلام کے لیے ہر چیز، ہر رشتے، ہر خواہش، ہر چیز کو قربان کرنے کی توفیق دے رب العالمین، سچی محبت تیری دل میں راسخ کر دے رب العالمین۔ رب العالمین ہر مرحلے پر تیرے نازل کردہ احکامات کو اہمیت، واقعیت، اولیت دینے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔